پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ 11ویں جماعت کے ایجوکیشن سبجیکٹ پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ہے، اور آج ہم نیڈ اینڈ امپورٹنس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ضرورت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کو آج ڈسکس کرنا ہے۔ The need of educational psychology is universally recognized, and the proof is the fact that it forms an essential part of teacher education courses. Educational psychology کی جو ضرورت ہے یہ تو اب عام طور سے اس کی پہچان ہو گئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ ٹیچر ایجوکیشن کورسز میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ اس نے ایک اہم شکل اختیار کی ہے، اس نے اپنی ایک اہم جگہ بنا لی ہے۔ مور اوور، ایجوکیشنل psychology is developed out of applied and general psychology. ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی ہے اپلائیڈ اور جنرل سائیکالوجی سے۔ It has acquired an important place of its own. اس نے ایک اہم اپنی جگہ بنا لی ہے، ایک اہم جگہ اختیار کی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ In the words of Thomas Fuller, the successful teacher should read the nature of the people as much as he should read the books. تھامس فلر کے الفاظ کے مطابق وہ اپنی الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب استاد کے لیے ایک بچے کا نیچر اس کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا وہ کتابوں کو پڑھتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی بچے کی زندگی کے متعلق اس کی سائیکالوجی کے متعلق استاد اتنا ہی واقف ہو جتنا وہ کتابوں سے واقفیت رکھتا ہے، جتنا وہ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت سمجھتا ہے، مطالعے کی ضرورت سمجھتا ہے، اسی طرح اس کو بچے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ Some important points regarding the needs and importance of education psychology are as under. کچھ اہم پوائنٹس جو ایجوکیشن سائیکالوجی کی نیڈس کے مطابق، اس کی امپورٹنس کے مطابق ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ It helps to coordinate the learning in accordance with the interest and aptitude of the children. یہ ہمیں مدد کرتی ہے کہ کوآرڈینیٹ کرنے میں، لرننگ کو کوآرڈینیٹ کرنے میں، اس کو ملانے میں، بچے کی انٹرسٹ، اس کی رغبت کے بارے میں، اس کی دلچسپی کے بارے میں کہ بچہ کیا دلچسپی رکھتا ہے، یہ لرننگ کو اسی کے مطابق بناتی ہے کہ بچے کی جو دلچسپی ہو، جس کی رغبت ہو، کیونکہ بچے کو
جو چیز وہ دلچسپی سے لیتا ہے، دلچسپی سے پڑھتا ہے، اپنی رغبت سے پڑھتا ہے، تو اس میں وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور جس چیز میں وہ اپنی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے تو اس میں وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. تو اس لیے بچے کی انٹرسٹ کو، اس کی ایپٹیچیوڈ کو سمجھنا استاد کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ لرننگ کو اس کے مطابق بنا لے. کیونکہ اگر ایک جانور کو پیاس نہیں لگی ہوگی تو پھر ہم اس کے سامنے پانی رکھیں، کتنا ہی مزیدار پانی وہ ہو، لیکن وہ پانی کو نہیں پیے گا جب تک نہ اس کے اندر پیاس ہوگی. اینڈ سیکنڈ ون از it helps in defining and setting up educational objectives and standards in terms of desirable behavior. یہ ہمیں مدد کرتی ہے ڈیفائن کرنے میں اور سیٹ اپ کرنے میں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، تعلیم کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو سٹینڈارڈس ہیں، کس کے مطابق؟ ان ٹرمز آف ڈیزائریبل بیہیویئر، کہ بچے کا جو بیہیویئر ہے اس کے مطابق یہ ہمیں ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کو، اس کے سٹینڈارڈس کو اس کے مطابق ہمیں سیٹ اپ کرنے میں یہ مدد کرتی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. سو اٹ از موسٹ امپارٹنٹ that we can define and set up educational objectives and standards in terms of desirable behavior. And third one, it helps the evaluation of the outcome of whole educational process. اس کے ذریعے سے ہم جو ہماری ایجوکیشنل پروسیس ہے، تعلیم کا جو عمل ہے، اس پورے عمل کو ہم ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہو گئے. اینڈ فورتھ ون از اٹ ہیلپس ٹو ڈیوائز نیو تھیوریز اینڈ میتھڈس آف ٹیچنگ. اس کے ذریعے سے ہم نئے میتھڈس کو، طریقوں کو ہم نئے طریقوں کو ہم یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ذریعے سے ہم نئے طور طریقے پڑھانے میں ہم اختیار کر سکتے ہیں، نئی میتھڈس، نئی تھیوریز ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں. It helps in bringing change in the areas of educational administration and in curriculum also. It helps in bringing change in the areas of educational administration. یہ ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں ہم تبدیلی لے آئے اس فیلڈ میں، اور ہم کیریکولم میں تبدیلی لائے، اس کو بچے کی انٹرسٹ کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق ہم کیریکولم فریم کر لیں کہ ہم بچے کو جو کہ سینٹرل فگر ہے اور کی فگر ہے ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس میں، ہم بچے کو مد نظر رکھ کر ہم کیریکولم کو فریم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہمیں ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے یہ ہمیں بہت مدد کرتی ہے. اٹ ایکسپلینز دا نیچر آف لرننگ پروسیسز. یہ وضاحت کرتی ہے لرننگ کا جو عمل ہے، اس کے نیچر کو وضاحت کرنے میں یہ ہمیں مدد کرتی ہے. یہ لرننگ
پروسیس کو، لرننگ کے عمل کو، سیکھنے کے عمل کو کے بارے میں یہ ہمیں وضاحت کرتی ہے۔ اینڈ سیونتھ از ایجوکیشنل سائیکالوجی از فوکسڈ اپان دا ہیومن بیہیویئر۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے تو اس کا فوکس جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر پر ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایجوکیشن سائیکالوجی جو ہے اس کی ہمیں ٹیچنگ اور لرننگ میں بہت ہی ضرورت ہے۔ اس کو پڑھنے میں باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔